اگر آج ہم جادو سیکھ گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ مجھے جادو سکھا دو۔ جادو جادو یہ کیا ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ آج ہم جس واقعے کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ واقعہ ایسے لوگوں کا ہے جہاں علم رحمت بننے کے بجائے فساد بن گیا، جہاں لوگ سچ چننے کے بجائے جادو اور دھوکے کے پیچھے نکل پڑے، اور اس قوم کو کہا جاتا ہے قوم بابل۔ قوم بابل بہت پرانا اور مشہور شہر تھا۔ مشہور روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ شہر آج کے عراق کے علاقے میں واقع تھا۔ یہ شہر اپنی ترقی اور علم کی وجہ سے جانا جاتا تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ یہاں علم کا غلط استعمال کیا گیا۔ لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے بجائے جادو پر بھروسہ کرنے لگے۔ ہمیں جادو کو اور زیادہ کرنا ہوگا ورنہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو علم کی طاقت دی گئی اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ان کے پاس تھی، مگر ان لوگوں نے علم کو صحیح رستے کے بجائے غلط رستے پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہاں کچھ لوگ ایسے رہتے تھے جن کا بھروسہ اللہ پہ نہیں بلکہ جادو پر تھا۔ وہ جادو کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ وہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اچھے رستے کے لیے ہوتا ہے، جس کا مقصد رحمت اور ہدایت ہے، نہ کہ فساد اور فتنہ پھیلانا۔ اسی غلط سوچ نے انہیں آہستہ آہستہ غلط رستے پر لگا دیا۔ اس وقت اس شہر میں کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ جادو ہی ہے جو ہمیں نفع دیتا ہے۔ انہیں لگا کہ اس قسم کے جادو سے ہی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور اسی بات پر فخر کرنے لگے اور اکڑ گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پر فرمایا کہ جادو کوئی حق یا کامیابی کا راستہ نہیں بلکہ صرف ایک امتحان کی طرح ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے 2 فرشتے زمین پر بابل بھیجے جن کا نام ہاروت اور ماروت بتایا گیا ہے۔ یہ فرشتے تھے اللہ کی طرف سے۔ مشہور روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ 2 فرشتے زمین پر انسان کی شکل میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ کوئی جادو کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ ان کا کام جادو سکھانا نہیں تھا بلکہ بابل کے لوگوں کو آزمانا تھا۔ جو بھی لوگ ان کے پاس آتے وہ اسے صاف بتا دیتے، ہم صرف ایک امتحان ہے، کفر نہ کریں، غلط راستہ نہ چنو۔ لیکن کچھ لوگ سمجھدار تھے، وہ بات سمجھ گئے اور پیچھے ہٹ گئے، مگر کچھ لوگ ہدایت کے باوجود جادو سیکھنے پر ضد کرتے رہے۔ اگر آج ہم جادو سیکھ گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ ہاروت اور ماروت نے شروع سے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ جادو والا راستہ خطرناک ہے، اس سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ ہر شخص کو پہلے ہی سمجھا دیا جاتا کہ اس علم کا غلط استعمال انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور مشکلات سے دوچار کر دے گا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اپنی منمانی کی۔ انہوں نے جادو سیکھنے پہ توجہ دی، کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اسی وجہ سے وہ اچھی چیزوں سے دور ہوتے گئے اور برائی کی طرف چل پڑے۔ وہاں لوگ الگ الگ قسم کا جادو سیکھتے۔ کچھ لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوتا اور ان کے بیچ نفرت پیدا ہوتی۔ کچھ لوگ ایسا جادو استعمال کرتے جس سے لوگ مر جاتے اور ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے اور کوئی کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتا۔ ہاروت اور ماروت نے کبھی بھی کسی کو جادو نہیں سکھایا، وہ اللہ کی طرف سے صرف امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو نہ کرنے اور نہ سیکھنے کی تلقین کرتے۔ تم لوگ علم کا صحیح استعمال کرو اور جادو سے دور رہا کرو۔ جادو اچھی چیز نہیں ہے، یہ مت کرو۔ ان لوگوں کا اصل غلط کام یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس علم ہونے کے باوجود بھی اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے تھے۔
وہ جان بوجھ کر ایک دوسرے کے نقصان کے لیے استعمال میں لاتے۔ انہوں نے علم کو اپنی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے فتنہ اور نقصان کا ذریعہ بنا لیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور جادو کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اسی سے امیدیں لگا لی۔ میں نے جادو سیکھ لیا ہے اور بس اب میرا کام آسان ہوگا۔ جب ان کا دل نہ چاہتا کہ کسی کا یہ کام صحیح سے ہو تو وہ غلط جادو کرتے اور اس کو خراب کر دیتے۔ وہ اکثر اچھے تعلقات خراب کرتے اور اسی میں خوش ہوتے۔ ان کو کسی کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ دوسروں کی خوشی سے نفرت کرتے اور دکھ میں خوش ہوتے۔ ہاروت ماروت بھی انہیں سمجھاتے کہ اس علم کا صحیح استعمال کرو تاکہ تم لوگ اچھے سے زندگی گزار سکو، مگر چند لوگ پچھلی قوموں کی طرح نافرمان تھے اور اچھی بات سے منہ پھیر لیتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر بھی جان بوجھ کر زندگی میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کے وہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ قوم بابل کا بھی اسی طرح سے صرف نام تاریخ میں رہ گیا، لیکن ان کے غلط اعمال ان کے لیے ذلت اور رسوائی بن گئے۔ اور جو لوگ اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں فتنوں سے بچاتا ہے اور ہر مشکل میں محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیں جادو سے دور رہنا ہوگا، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ پر بھروسے کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں حوصلہ اور یقین کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انسانی جادو چاہے جتنا بھی خطرناک یا طاقتور ہو، وہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہر فائدہ اور ہر نقصان صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی کسی علم، جادو یا طاقت میں نہیں ہوتی، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس شخص کا اللہ پر یقین ہو، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ شخص ہر فتنے سے دور رہتا ہے۔ اس دور میں بھی ہمیں جادو اور فتنوں سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دور میں لوگ ہر قسم کے فتنوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین اور اسی پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اپنے ارد گرد میں بھی لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا معاشرہ اور لوگ ساتھ چلیں۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اسی طرح سے خوش رہیں۔ ہمارا چینل واقعات کی دنیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔